وطن پر قربان ہو گئے. سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے تیرا میں جیسے کہ اشفاق نے بھی بتایا انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کیا ہے جس میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی قیادت میں ٹیم نے کارروائی کی اور فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 3 زخمی ہوں. اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جب اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے بہادر جوان ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے رہتے ہیں, ہمیشہ پیش رہتے ہیں. بہادری سے لڑتے ہوئے 4 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر, نائک خوشدل خان, نائک رفیق خان, لانس نائک عبد القادر شامل ہیں. جبکہ جو میاں والی ایئر بیس پر جو یہ حملہ ہوا ہے اس میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس کی پوری ڈیٹیل بھی سامنے آ گئی ہے. اور جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسلحہ ہے یہ افغان سرزمین پر امریکی تیار کردہ ہتھیار جو ہیں وہ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے, اس سے سمل آ رہا ہے, بالکل سملتا جو امریکی جب جا رہے تھے تو ویسے انہوں نے اپنے ٹینک شنک تباہ کرنے کی کوشش کی, اپنے طیارے تباہ کر دیے, ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے, لیکن جو اسلحہ ہوتا ہے, گنز وغیرہ ہوتی ہیں, ان کو تباہ کرنا ظاہر ہے کہ وہ ان کی سائز ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو جلدی سے ٹریس کیا جا سکے اور وہ آرام سے کنسیل کر کے کیری کیا جا سکتا ہے. تو وہ کنٹینر کے کنٹینر وہاں سے غائب ہوئے اور اب وہ پاکستان کے خلاف آپ دیکھیں استعمال ہو رہے ہیں. ہتھیاروں تک یہ ایک بڑا المیہ, ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ اس طرح کا جو بھی ساز و سامان ہے اسلحے سے لیس وہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگے. علماء کرام نے آپ کو پہلے بھی ہم یاد دلائیں جب ملک میں دہشت گردی زوروں پر تھی تب بھی خودکش حملے اس طرح کے واقعات بھی مذمت کی تھی, فتوے جاری ہوئے تھے. تو علماء کرام نے دہشت گردوں کو اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے اور فتوے میں کہا ہے کہ خودکش حملہ حرام ہے. بالکل جی, تو یہ صورتحال اب سامنے آ چکی ہے. تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. اوور آل جو سچویشن ہے, دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب, میں نے یہی تذکرہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ اسی صورت میں تصور کرتے ہیں جب ہماری سیکیورٹی فورسز جاگ رہی ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آئی بی اوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر رسک فیکٹر بھی اتنا ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو خیبر میں یہ جو واقعہ پیش آیا جس کے اندر ہمارے جوان شہید بھی ہوئے اور دشمن کو بھی بہت نقصان پہنچایا گیا, آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ جی تھینک یو ویری مچ صدف اور اشفاق. سب سے پہلے تو آئی تھنک میں کرنل حسن حیدر, نائک خورشید, پھر نائک رفیق اینڈ لاسٹ نائک قادر کی فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کروں گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ فریڈم کاسٹ بریو سن ایوری ڈے. سو آئی تھنک یہ مثال ہے. ابھی آج صبح آئی تھنک پولیس پہ بھی اٹیک ہوا ہے ڈے خان میں, اس میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں. دس از اے کنسسٹنٹ جو آپ کہہ لیں اس وقت پیٹرن بنا ہوا ہے. اچھا, ایک تھوڑا سا ضروری ہے بیک گراؤنڈ بھی ریویو کرنا, لوگوں کو پتا تو ہے لیکن اٹس آلویز امپورٹنٹ کہ پاکستان افغانستان کسی آئسولیٹڈ ببل میں نہیں ہے. دے آر پارٹ آف اے زون جس کو شٹر زون کہا جاتا ہے, اسپیشلی افغانستان. اور یہ لمبی تاریخ ہے لیکن آئی تھنک پوسٹ انڈیپینڈنس پاکستان کو وہاں سے کبھی آئی تھنک کم ہی سال یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے. سو دس از اے کانسٹنٹ فیکٹر. دوسرا جو ٹیررزم ایز اے ٹول ہے یہ ریگولرلی یوز ہوا ہے. اور اگر آپ پچھلے 40 سال کا جائزہ لیں, چاہے وہ پری سوویت یونین پھر سوویت یونین آکوپیشن کا ٹائم دیکھ لیں جب خاد ایکٹیو تھی پاکستان میں, اینڈ دین آف کورس بیچ میں 2-3 آپ کہہ رہے ہیں طالبان 1, طالبان 2, اس سے پہلے امریکن پریزنس اشرف غنی کی گورنمنٹ اور اس طرح حامد کرزئی کی. تو یہ ایک ریگولر پیٹرن ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ضرور ہوئی ہیں بیکاز پرابلی وہاں پہ جو بھی آتا ہے کابل میں سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ ایک ہی لیور ہے اور وہ ہے ٹیررزم کا. اور ابھی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں ڈسپائٹ کے کمٹمنٹس دی ہیں. لیکن وقار صاحب کیا اس وقت ہم یہ اسیس کر سکے ہیں کہ کیا اس وقت جو یہ حالیہ حملہ ہوا ہے اس کے مقاصد کیا تھے, کیا اچیو کرنا چاہتے تھے وہ؟ جس میں ابھی میں کچھ رپورٹس دیکھ رہا تھا آج صبح کی کہ پشاور میں اور جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی یہ آپ کہہ لیں پرچیاں نوٹس بھیج رہے ہیں کچھ دہشت گرد تنظیمیں ایکسٹورشن آف منی کے لیے. سو ایک تو یہ بیسیکلی ایک کرمنل امپائر ہے, بالکل اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے. افغانستان اگر آزاد ہو چکا ہے تو دے شوڈ گو اینڈ اسٹیبلش اسلامک ایمریٹ, اس کو اسٹرینتھن کریں اور جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ. آئی تھنک اس میں 3 بڑی ریزنز ہیں. ایک تو افغانستان کی اپنا ایک فیکٹر ہے, اسپیشلی جب ڈیسیژن ہوا ریپیٹریٹ کرنے کا, اس میں بھی 30 لاکھ افغان جو پہلے ہیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان کو. یہ جو 17.5 لاکھ انلیگل ہیں جو امریکن انخلا کے ساتھ یا بعد میں آئے ان کا ہے, جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں دے ہیو ٹو گو بیک. ایران نے 12 لاکھ ریپیٹریٹ کیے ہیں 2 سال میں, کوئی بولا نہیں ہے. دوسرا فیکٹر انڈیا کا اپنا انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی ہے, آئی تھنک پلے کر رہا ہے بیکاز دے وڈ لائک ٹو ڈیفلیکٹ اٹینشن
وہاں پہ ایک ریاست میں آگ لگی ہوئی ہے, سول وار کی سچویشن ہے منی پور میں, اور پھر ان کے قطر میں جو ہوا ان کے ساتھ, کینیڈا میں. تو ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈیفلیکٹ کریں ڈسپائٹ کہ دنیا کی. وقار صاحب, ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ ہمیں جو آلریڈی موجود ہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مسئلہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم کوئی اتنے خوشحال ملک تو ویسے بھی نہیں ہے. ہماری اکانومی آپ دیکھیں کہ ویسے اپنے لوگوں کے خرچ پورے کرنے کے لیے ناکافی ہے. تو اور دوسرا ایک خدشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آلریڈی جو لوگ موجود ہیں تو ان کے دل میں کہیں جو لوگ غیر قانونی طور پر آئے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ ہمدردیاں کسی نہ کسی طور پر تو ہوں گی, کہیں نہ کہیں کسی طرز پہ سہولت کاری تو ہوگی, بھلے یہاں پر قیام کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو. تو آہستہ آہستہ کر کے ان کو بھی عزت و احترام سے انسان کسی طریقے سے واپس بھیجے, کیونکہ اب تو وہاں پر سچویشن نسبتاً کمپیریٹیولی اب بہتر ہے. جی بالکل, آئی تھنک ایگری ود اٹ, لیکن وہی ایک فیز پروگرام ہے کیونکہ اس وقت مین ایشو بنا ہوا ہے جو انلیگل ہیں, اور اٹ از آلسو کاسٹنگ اے لاٹ ادر دین لا اینڈ آرڈر. اس کے بعد جو مافیاز بنے آپ کو پتہ ہے لمبی بحث ہو جائے گی, لائک ڈالر کی اسمگلنگ تھی, پھر ویپنز کی اسمگلنگ, جس طرح ادھر سے اس طرف ٹیررزم اور ویپن آتا ہے, ادھر سے ادھر جو ہے کموڈیٹیز, فوڈ اور ڈالر جاتا ہے. جی, اور اس میں ابھی اس میں آپ کی بات بالکل بجا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ ایران نے جس طرح ریپیٹریٹ کیا, بیکاز دیر از اے سسٹم یہاں پہ فری فار آل رہا ہے. یہ بس ہمارا یہ ڈالما ہے, لائک اگر وہاں خیبر سے کوئی چلا تو پھر کراچی پہنچ گیا ہے, اور کوئی اس لحاظ سے, اور پولیٹیکل گورنمنٹس بھی فیل ہے بیکاز میں ووٹ بینک پالیٹکس ہے. یہ آپ دیکھیں گے سب نیشنلسٹ ہمارے کچھ گروپس ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں, وہ بھی انہوں نے, اور پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک نیا نیریٹو شروع کیا کہ شاید نکالا جا رہا ہے, بڑا اس میں جو ہے لیٹس سے زیادتی ہو رہی ہے. تو دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو ڈسپیل دی امپریشن کہ اس طرح نہیں ہے, اٹس انلیگل. اور دوسرا یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ان کے اپنے لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں. ہاں جی, تو وائی دے شوڈ بی ورڈ, مطلب ابھی اور اسلام میں بھی یہ ہے ایک بڑا دوہرا معیار نظر آتا ہے جب ہم ان کنٹریز کی بات کرتے ہیں جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں کہ جی انسانی حقوق اور جی جمہوریت اور یہ سب. امریکہ کی میں بات کر رہی ہوں, جب امریکہ یہاں سے گیا کتنا ارسپانسبل بیہیویئر تھا, جس طریقے سے وہ گئے. آج یہ اسلحہ ہاتھ لگ رہا ہے دہشت گردوں کے, افغانستان کی گورنمنٹ انہوں نے اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. اب ہمارے پاس یہ بطور ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان کس طرح نشانہ بن رہا ہے ان دہشت گردوں کا, اور جو خاص طور پہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے اس کا. تو کیا ہم عالمی دنیا میں اپنا یہ ایک مقدمہ اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں اور امریکہ کو بھی بتا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ چھوڑ کے گئے اسلحہ, آج دیکھیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جی ایگزیکٹلی, اس میں آئی تھنک جب وہ گئے, جس طرح آئی تھنک اشفاق مینشن کر رہے تھے کہ ہیوی ویپن سسٹم انہوں نے کیے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسمال آرمس کو اگر کہا جائے کہ جی بیچارے بڑے بولے تھے امریکنز, وہ چھوڑ گئے. اٹس آلموسٹ $6 to $7 billion کا اسلحہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ جتنے ان کے سٹوریجز تھے جو امریکن گیرزنس کے اندر تھے, وہ دس کوڈ ہیو بین ایدر ڈسٹرائڈ یا شپ کر سکتے. تو اس کا مطلب ایک ڈیلیبریٹ وہ بھی فیکٹر تھا کہ ٹھیک ہے یہاں اسٹیبلٹی رہے گی, یہاں بکے گا بھی, اور ایکچولی ڈیسٹیبلائز انٹائر ریجن, سینٹرل ایشیا بھی جا سکتا ہے, یہاں سے لیٹ سے ایران جا سکتا ہے, پاکستان. سو یہ ایک آئی وڈ سے ان کی ایک ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے, اور ابھی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ادروائز تو ایک سوئی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ان کا پورا ایک انسپیکٹر جنرل کا آفس تھا جو آڈٹ کرتا تھا کہ ایک ایک گولی کدھر استعمال ہو رہی ہے. تو آئی تھنک دیٹ از آلسو, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے بیسیکلی جو طالبان گورنمنٹ ہے, ڈسپائٹ کہ شروع میں آپ دیکھیں پاکستان سے زیادہ کس نے سپورٹ نہیں کیا ڈپلومیٹکلی امریکن کے خلاف, پھر ان کی ایمبیسی فنکشنل رہی پاکستان میں. مزے کی بات ہے کہ انڈیا میں آج میسی بند ہے, افغانستان کی اپنا سفیر وہاں پوسٹ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, جی, اور سب سے بڑا خیر خواہ بھی بنا ہوا آج کل, ان کو لیٹ سے اشتعال دلا رہا ہے. مجھے صرف ایک مین سوال, اس فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا, کیونکہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, ان میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو افغان گورنمنٹ طالبان کے ساتھ لڑتے بھی رہے, لائک پولیس کے آفیسرز تھے یا فوج کے تھے یا بزنس میں تھے, مطلب دیور پارٹ آف اشرف غنی یا حامد کرزئی کے گورنمنٹ کا حصہ رہے. تو ابھی ان کو بھی فیئر ہے, تو عام معافی کا اعلان کریں ان کو. اچھا, ان کی زمینوں اور جائیدادوں پہ افغانستان میں بھی قبضہ ہوا ہے, لائک کابل, کندھار آپ چلے جائیں. سو دیٹس اندر ایشو کہ وہاں قبضہ گروپس ہیں. تو ان کو آئی تھنک دے ہیو ٹو پٹ دیئر اون ہاؤس ان آرڈر, اور ان کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں. دے شوڈ کنٹریبیوٹ ٹو دیئر اکانومی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمارے ساتھ موجود ہے. جی, جو واقعہ پیش آیا ہے, باوجود اس کے کہ بہت بہادری سے ہمارے جوان لڑے اور انہوں نے اس کو ناکام بنایا, لیکن کتنا چوکنا رہنا ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وقار صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستانی نہیں, سینٹرل ایشیا کے لیے بھی خطرہ ہے. جی, اس طرح کے ظاہر ہے کہ جتنا وہ اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کریں گے, اپنا انفلوئنس بڑھاتے جائیں گے, تو ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے.